بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے 4 دن پہلے یعنی جمعرات کا دن جب آیا، جمعرات کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اشراق کے بعد آپ کے پاس کچھ صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ میرے پاس ایک کاغذ اور قلم لے کے آؤ، میں تمہیں کچھ نصیحتیں لکھوا دوں۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ابھی لے آتے ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول بیمار ہیں بعد میں لے آئیں گے۔ اس بات پہ آپس میں بحث ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نبی کے پاس جھگڑا کرنا یہ مناسب نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے بہتر حالت میں ہوں۔ صحابہ کرام وہاں سے باہر آ گئے۔ جمعرات کے دن پھر وہی نصیحتیں آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ آئے، آپ نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اس میں آپ نے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت، میں لوگوں مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، مشرکین عرب کے اندر نہیں رہ سکتے، یہ خالصتاً اسلامی ریاست بن جائے عرب۔ دوسری نصیحت فرمایا کہ عجیز الوفود کما کنت عجیزہم، میں میرے جانے کے بعد تمہارے پاس وفد آیا کریں گے جیسے میں آنے والے وفدوں کی مہمان نوازی کیا کرتا تھا، تم بھی ان کی مہمان نوازی کرنا۔ اور تیسری نصیحت، میں لوگوں قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ جمعرات کے دن نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھائی یعنی مغرب کی نماز، اس میں آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی۔ اس کے بعد 17 نمازیں آپ کی زندگی میں جناب صدیق اکبر نے پڑھائیں۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، آپ عشاء کے لیے اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اماں جی فرماتی ہیں کچھ دیر بعد ہوش آئی، آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نماز پڑھ لی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ پھر اٹھنے لگے، پھر بے ہوش ہو گر پڑے۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا، جب بھی آپ کو ہوش آتی آپ یہی پوچھتے کہ لوگوں نماز پڑھ لی ہے؟ آپ کو بتایا جاتا نہیں اللہ کے رسول، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور یہاں سے عشاء کی نماز سے لے کر آگے 17 نمازیں آپ کی زندگی میں جناب صدیق اکبر نے پڑھائیں۔ عشاء کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آگے جو 3 دن ہیں، جمعہ ہفتہ اتوار، ان 3 دنوں میں 3 احادیث پیش آئیں، لیکن وہاں دنوں کی تعیین نہیں ہے۔ وہ 3 احادیث، ان میں سے پہلی آپ نے یہ حدیث بیان کی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہودیوں پہ عیسائیوں پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اسی طرح دوسری حدیث ان جو 3 دنوں میں پیش آئی وہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پتہ لینے کے لیے آئے، آپ کے پاس بیٹھے اور کہا اللہ کے رسول انک لتوعک وعکا شدیدا، آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے۔ آپ نے فرمایا انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے 2 آدمیوں جتنا بخار ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول پھر آپ کا اجر بھی ڈبل ہوگا؟ میں ہاں، ہم انبیاء کی جماعت، ہماری آزمائش بھی زیادہ ہے، ہمارا اجر بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث پیش آئی۔ اور تیسری حدیث اماں جی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئیں، میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ چال ڈھال میں نبی علیہ السلام کے مشابہ تھیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور چارپائی پہ دائیں طرف بیٹھ گئیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس طرف آ جاؤ، تو آپ کے بائیں طرف آ گئیں اور کہا بیٹا اپنا کان قریب کرو۔ جب انہوں نے اپنا کان قریب کیا، آپ نے ان کے کان میں کوئی بات کی، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے پھر ان کا کان قریب کیا، پھر دوبارہ کوئی بات کی، انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اماں جی فرماتی میں نے اپنی زندگی میں خوشی اور غم اتنا قریب کبھی نہیں دیکھا۔ جب وہ جانے لگی تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے آپ کے کان میں کیا بات کی ہے؟ تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی رضی اللہ عنہ کہ میں اللہ کے رسول کے راز کو افشا نہیں کروں گی، اگر آپ نے اونچی بات کرنی ہوتی آپ واضح بات کر لیتے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ کان قریب کیا تو آپ نے کہا بیٹا میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو میں رو پڑی غم کی وجہ سے۔ پھر آپ نے دوبارہ کان قریب کیا میں نے تو کہا کہ بیٹا میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ تو میں ہنس پڑی، مسکرا پڑی کہ چلو یہ جدائیگی لمبی نہیں ہوگی، جلد ہی دوبارہ جنت میں ملاقات ہو جائے گی۔
نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان 3 دنوں میں یہ 3 معاملات پیش آئے، اور پھر سوموار کا دن آیا۔ سوموار کے دن حضرت صدیق اکبر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران نبی علیہ السلام نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا، صحابہ کرام کو دیکھا اور آپ مسکرا پڑے۔ قریب تھا صحابہ کرام خوشی سے اپنی نماز توڑ دیتے، لیکن آپ نے وہ پردہ گرا دیا اور وہ پردہ دوبارہ کبھی نہ اٹھا۔ پھر فرماتے نماز ختم ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کا پتہ لینے کے لیے گئے۔ جب پتہ لے کے باہر آئے، حضرت عباس سے پوچھا کہ علی بتاؤ نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اب آپ ٹھیک ہیں، آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے۔ تو حضرت عباس نے حضرت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ان کو سائڈ پہ لے گئے اور کہا علی میں بنو ہاشم کے لوگوں کو جانتا ہوں، بنو ہاشم کے لوگ اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب دوبارہ ان کی طبیعت بگڑتی ہے نا پھر وہ سنبھل نہیں پاتے۔ اسی طرح ہوا، اشراق تک آپ کی طبیعت بہتر رہی، اور جو ہی اشراق کا وقت ہوا آپ کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام گھٹن کی بنا پر آپ اپنے اوپر کبھی چادر لیتے کبھی اتار دیتے، کبھی چادر لیتے کبھی اتار دیتے۔ اسی دوران آپ نے زندگی کی آخری نصیحتیں فرمائیں، میں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز نماز نماز، اور میں اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، یہ نصیحتیں فرمائیں۔ اس کے بعد آپ کی زبان آپ کا ساتھ چھوڑ گئی۔ عائشہ فرماتی ہے میں جلدی سے آگے بڑھی، میں نے آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا، تو آپ نے فرمایا عائشہ میں نے خیبر کے موقع پہ ایک زہر آلود بکری کا گوشت کھایا تھا، اس کی تکلیف مجھے ابھی ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی دوران میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر خیمے میں داخل ہوئے، مسواک کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام سے بولا نہیں جا رہا تھا، تو آپ نے مسواک کو دیکھنا شروع کر دیا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے اپنے بھائی سے مسواک لے کے نبی علیہ السلام کو دی، لیکن آپ سے چبائی نہ کی، تو میں نے پھر مسواک خود اپنے دانتوں میں چبائی اور پھر نبی علیہ السلام کو دی، آپ نے مسواک کی۔ اسی دوران نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ آئیں، جب آپ کو تکلیف میں دیکھا تو فرمانے لگیں واہ کرب ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ تو آپ نے فرمایا لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، بیٹا آج کے بعد تیرے ابا کی سب تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اور بار بار اپنے چہرے پہ پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختی بہت زیادہ ہے۔ کبھی آپ فرماتے لا الہ الا اللہ اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ اسی دوران نبی علیہ السلام آپ نے ایسے اپنی انگلی کو اٹھایا اور فرمایا بالرفیق الاعلیٰ، میں سب سے اعلیٰ دوست کی دوستی کو قبول کرتا ہوں، اور آپ کا ہاتھ نیچے ڈھلک گیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 4 اہم باتیں پیش آئیں۔ پہلی بات آپ کے غسل کے حوالے سے صحابہ اکرام نے آپس میں بات کی کہ آپ کو غسل کیسے دیا جائے، آپ کا لباس اتارا جائے یا نہ اتارا جائے۔ تو خیمے کے اندر جتنے افراد تھے سب پہ اللہ رب العالمین نے اونگ طاری کر دی، اور خیمے کے ایک کونے سے آواز آئی کہ بھئی آپ کو آپ کے کپڑوں میں غسل دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام کو 4 افراد حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت عباس، اور ایک آپ کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت صالح رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان 4 افراد نے آپ کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد دوسرا مرحلہ کفن پہنانے کا۔ نبی علیہ السلام کو یمن کے اندر ایک علاقہ ہے سہول، اس علاقے کی بنی ہوئی 3 چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ تیسرا مرحلہ ہے جنازے کا۔ آپ کا جنازہ اس طرح نہیں پڑھا گیا جیسے ہمارے ہاں جنازہ ہوتا ہے کہ آگے رکھ کے امام اس کے لیے دعائیں کرے، کیونکہ کون وہاں پہ جا کے یہ بات کہتا اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ آپ کی معافی کے لیے اللہ سے درخواست کی جاتی۔ ہمارے تو ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت میں سے ہیں، بلکہ اہل جنت کے سردار ہیں، اس لیے آپ کا جنازہ ایسے نہیں پڑھا گیا۔ 10 افراد حجرے کے اندر آتے، پہلے مرد پھر عورتیں پھر بچے، تو 10 افراد آتے، درود شریف پڑھتے اور دوسری طرف سے نکل جاتے۔
چوتھا مرحلہ تھا آپ کی تدفین کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ آپ کی قبر لاحد کھودی جائے یا شق قبر کھودی جائے۔ تو مدینہ کے اندر دو بندے تھے، ابو طلحہ انصاری اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ ابو طلحہ انصاری لاحد قبر کھودتے تھے، ابو عبیدہ بن جراح شق قبر کھودتے تھے۔ تو آخر طے یہ ہوا کہ دونوں کے پاس اکٹھا پیغام بھیجا جائے، جو پہلے آ جائے گا وہی آپ کی قبر مبارک کو کھودے گا۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری پہلے آئے اور آپ کی قبر مبارک کو کھودنا شروع کیا، جو کہ لاحد تھی۔ اسی دوران جناب صدیق اکبر آئے، فرمایا مجھے حدیث یاد آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللحد لنا والشق لغیرنا، فرمایا کہ لاحد ہمارے لیے ہے اور شق ہمارے غیر کے لیے ہے۔ یعنی ہم عرب کے لوگ جو ہیں وہ لاحد قبر کھودتے ہیں اور عجم کے لوگ اکثر شق قبر کھودتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی قبر لاحد کھودی گئی اور آپ کو 4 افراد نے بدھ والے دن شام کو آپ کو قبر میں اتارا۔ نبی علیہ السلام کو 4 افراد جو اتارنے والے تھے، حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، قسم بن عباس اور ایک آپ کے آزاد کردہ غلام تھے شکران رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان 4 افراد نے آپ کو قبر میں اتارا۔ نبی علیہ السلام کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری سوموار کے دن چاشت کے وقت آپ فوت ہوئے اور بدھ والے دن شام کو آپ کی تدفین کی گئی۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام کی تاریخی سیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے اوصاف کے حوالے سے آپ کی جو سیرت خلقی ہے وہ بیان ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی سیرت پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔